عمران خان صاحب ان کی رہائی کو لے کے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن چینل قومی ایئر لائن کو خریدنا چاہ رہا ہے۔ کہکہے لگنا شروع ہو گئے کہ اتنی کم بولی لگائی گئی ہے۔ بشرا بی بی راولپنڈی سے رات گئے جو ہے وہ لاہور آ گئی تھی اور ان کے پیچھے پنجاب پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ وہیں پہ پہنچ گئی تھی۔ ایک ٹیلی ویژن چینل کے عہدیدار کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں آئی ہیں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ واپس جو ہے وہ اسٹوڈیو میں آ چکا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب پیچھے۔ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کی رہائی کو لے کے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلی ویژن چینل کے سینئر عہدیدار کو ایئرپورٹ کے اوپر کیوں روک لیا گیا۔ پاکستان سے باہر وہ سفر کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں روک لیا گیا، آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اور ایک ٹیلی ویژن چینل جناب وہ قومی ایئر لائن کو خریدنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو ایکسس کرنے میں اگر آپ کو پرابلم آئے تو براہ مہربانی وی پی این کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ بہت دیر ہوگی، آپ کے سوالات ہم نے شامل نہیں کیے، کوشش کروں گا اگر ٹائم ہوا تو کچھ آپ کے سوالات بھی جو ہے وہ ایڈ ضرور کریں گے۔ ایک تو سب سے پہلے بات یہ جناب کہ کل رات کو حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اور پٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹1.35 اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹3.85، تقریباً ₹4 کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ پرائسز ایکچولی کم ہوئی ہیں، لیکن چونکہ غالباً آپ اسپاٹ بائنگ نہیں کرتے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل آئل پرائسز کا اثر ہوتا ہے، وہ 15 سے 20 دن کے بعد آتا ہے۔ تو نیکسٹ فورٹ نائٹ کے اوپر غالباً جب 15 تاریخ کو یہ پرائسز دوبارہ ری اسیس ہوں گی تو پھر میرے خیال میں آپ کو اس کا ڈفرینس فیل ہوگا۔ دوسری جانب جناب پی آئی اے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کا سلسلہ جو ہے وہ جو کوششیں ہیں وہ اب نہیں بلکہ کئی سالوں سے جاری ہیں، اور بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ وائٹ ایلیفنٹ ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کے اندر بھرتیاں بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہیں، اوور لوڈنگ ہوئی ہوئی ہے، لیکن پی آئی اے کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب، ہم نے جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ بالکل ڈیزرونگ لوگ ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ بہرحال دونوں سائڈ کی ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی آئی اے کے بارے میں جو ہے وہ ایک لاس میکنگ اینٹی کے طور پہ اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کو زندہ رکھنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ حکومت پاکستان پیسے پمپ ان کر رہی ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے، اور اس لیے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ پروسیس جو ہے وہ آگے چل رہا تھا، اور اس کے لیے مختلف جو ہے وہ بڈز جو ہے وہ مانگی گئی تھی، بولیاں جو ہیں وہ مانگی گئی تھیں، لیکن الٹیمیٹلی انیشلی کافی زیادہ جو پارٹیاں تھیں انہوں نے انٹرسٹ اپنا شو کیا تھا۔ عارف حبیب کمپنی ہے، فلائی جنا والے ہیں، اس طرح مختلف کمپنیز نے جو ہے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی کرتے کرتے اینڈ پہ جا کے صرف ایک پارٹی جو ہے وہ رہ گئی، باقی سب نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور وہ پارٹی جو ہے وہ ہے جناب بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم۔ یہ کنسورشیم ہے بیسکلی جس نے مل کے جو ہے وہ اس بڈنگ پروسیس میں حصہ لیا، اور انہوں نے پی آئی اے کی جو بولی لگائی، یہ ذہن میں رکھیے گا یہ جو بلو ورلڈ کنسورشیم ہے یہ سنو ٹیلی ویژن جو ہے یہ اس کے بھی اونر ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بولی لگائی پی آئی اے کی، اور وہ بولی تھی جناب ₹10 ارب۔ کل اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بڈنگ پروسیس کے سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی۔ یہ پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ صرف بلو ورلڈ جو ہے وہ اس پروسیس میں بڈنگ کرے گا۔ ₹10 ارب کی جب انہوں نے بولی لگائی تو ہال کے اندر جو ہے وہ کہکہے لگنا شروع ہو گئے کہ اتنی کم بولی لگائی گئی ہے، کیونکہ جو بیس پرائس جو حکومت کی جانب سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جانب سے کہ وہ تھی کہ جناب کم از کم 85 ارب سے تو سٹارٹ ہوگا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، لیکن انہوں نے بولی صرف 10 ارب کی لگائی، اس سے زیادہ انہوں نے پیسے نہیں لگائے۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کے ذمے جو ہے وہ تقریباً جو قرضہ اوپر چڑھا ہوا ہے تقریباً ₹200 ارب کا ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے بھی آپ کی پرائس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد آدھے گھنٹے کا بیچ میں جو ہے وقفہ چھوڑا گیا کہ جناب اس کو ری تھنک کر لیں، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بھی جو ہے اس کنسورشیم نے کہا کیونکہ جی ہم اپنی پرائس جو ہے وہ اس سے اوپر نہیں جائیں گے، ₹10 ارب، یا تو آپ 10 ارب لے لیں یا پھر آپ اس کو خود ہی چلا لیں جو آپ نے چلانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جب وہ ₹10 ارب دیتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی لائبلٹیز ہیں
پی آئی اے کی، وہ بھی پھر ان کے ذمہ چلی جاتی ہیں، تو اس کو بھی آپ کو پرائز کے اندر جو ہے انکلوڈ کرنا پڑے گا. تو بہرحال بڈ اس کی آ گئی ہے. اب یہ بڈ جو ہے وہ جائے گی کیبنٹ کے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے کیا اس کو اپروو کرتی ہے یا نہیں کرتی. پرائس البتہ بہت کم ہے، 10 ارب روپے کی قیمت لگی ہے، تو لوگوں کے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ یہ اتنی کم قیمت جو ہے وہ کیوں لگائی گئی ہے. لیٹس سی اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اچھا، دوسری بات جناب، اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور میں تعلیمی اداروں کو 3 روز جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی دینے اور اوقات کار میں تبدیلی کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. ترجمان ادارہ تحفظ ماحولیات کے مطابق فیصلہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والے اسموگ اجلاس میں جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا. اے کیو آئی جو آئی کیو ایئر کے مطابق لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی کی شرح جو ہے وہ 208 کے اوپر ریکارڈ کی گئی ہے. بلکہ میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں خود بھی اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ نمبر کیا آ رہا ہے. میں نے آپ کو 208 بتایا تھا اور اس وقت جو ہے وہ 267، تھوڑا سا اور بھی ان ہیلدی اس وقت ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت باز گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب انہوں نے باقاعدہ رجوع کر لیا ہے. اس کیس میں آلریڈی ان کی گرفتاری ہوئی ہوئی ہے، تو اب انہوں نے ضمانت کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ رجوع کر لیا ہے اور ان کی درخواست ضمانت کے اوپر سماعت جو ہے وہ آج ہوگی. اڈیالہ جیل میں عمران خان نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کی ہے اور استدعا کی گئی ہے کہ کیس کا ٹرائل مکمل ہونے تک انہیں ضمانت پہ رہا کیا جائے. یہ عدالت بشریٰ بی بی کو پہلے ہی ضمانت کے اوپر جو ہے رہا کر چکی ہے اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کے بعد عمران خان نے بھی توشہ خانہ 2 کیس میں اس ضمانت کی درخواست دی ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے اس درخواست کے اوپر اعتراضات لگائے گئے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ ہی جو ہے وہ سماعت کریں گے. تو انہی جج صاحب نے جو ہے وہ پہلے بشریٰ بی بی کو بھی اس معاملے میں ضمانت دی تھی. اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے. عدالت عالیہ نے جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق کو قلعدم قرار دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ ریسنٹلی میڈیا کو آ کے انفارم کیا کہ جی جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، یہ ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے جی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں کہ آپ اندر جا کے کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، تو کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب آپ کسی کو اس بات پہ روک نہیں سکتے کہ آپ نے سیاسی گفتگو نہیں کرنی ہے. دوسری جانب ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان سمیت دیگر قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والوں کی مانیٹرنگ کے لیے نیا وائی فائی انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے. نئے وائی فائی انٹیگریٹڈ سسٹم کے ساتھ بائیو میٹرک ویریفیکیشن ڈیوائس بھی نصب کی گئی ہے. نئے سسٹم کی تنصیب کے بعد قومی شناختی کارڈ کے بغیر جیل میں داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور نیا سسٹم 3 مرکزی دروازوں سمیت جیل کی ڈیوڑی میں نصب کیا گیا ہے. نئے سسٹم میں بار کوڈ سکیننگ، وائی فائی ڈیوائسز اور جدید ٹیبز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد بشریٰ بی بی راولپنڈی سے رات گئے جو ہے وہ لاہور آ گئی تھی اور ان کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ وہیں پہ پہنچ گئی تھی اور بشریٰ بی بی اپنی دختر مہر النساء کے ہمراہ لاہور آئی ہیں جہاں پہ وہ ممکنہ طور پر مختصر قیام کریں گی. پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کی دانتوں میں تکلیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ جمعے کو آج یعنی کہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، جس کے بعد وہ پاک پتن جانے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ لاہور میں مزید قیام کریں گی یا پھر پشاور چلی جائیں گی. پارٹی ذرائع نے کہا کہ زمان پاک کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ کارکنان اور رہنما بشریٰ بی بی سے ملاقات نہ کر سکے. مطلب ایک قسم کا ان کا رستہ روکنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. شیرفضا مروت صاحب آج کل انٹرویوز کے اوپر انٹرویوز دے رہے ہیں اور کل رات کو مہر بخاری صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی احتجاج کے بغیر ممکن نہیں، یا تو سر جھکا لیں یا پھر خودداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. طلباء کو پاکستان کے لیے باہر نکلنا ہوگا. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہو. عمران خان صرف احتجاج کے ذریعے ہی باہر آئیں گے، آئندہ احتجاج حتمی اور آخری ہوگا. کوئی شک نہیں عمران خان کے سامنے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. جتنی انرجی میرے دوستوں نے مجھ پر ضائع کی اتنی مخالفین پر کرتے تو فائدہ ہوتا. میں نے ہمیشہ کہا کہ صرف عمران خان اور بیرسٹر گور کو میں جواب دہ ہوں. اگر میرے دوست میرے ساتھ کمفرٹ محسوس نہیں کرتے تو مجھے احتجاج سے باہر رکھیں. میرے کچھ دوست نہیں چاہتے احتجاجی کمیٹی میں میرا نام ہو. 9 مئی کے بعد اگر کسی نے احتجاج کیا تو میں نے ہی کیا ہے. اچھا یہ ویسے شیرفضا مروت صاحب جو ہے نا، یہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے نا کہ یہ اپنے باس خود چوز کرتے ہیں.
یہ میرا باس ہوگا، وہ میرا باس ہوگا. پارٹی کے عہدے کسی کے نام ہیں تو وہ اس کو نہیں سمجھتے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ مطلب اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ان کا پھڈا شروع ہو گیا نا. وہ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں بیرسٹر گوہر کو مانوں گا، میں عمران خان کو مانوں گا. بیسکلی میرے بھائی ڈسپلن اس کو نہیں کہتے. ڈسپلن آپ نہیں فیصلہ کرتے کہ آپ نے کس عہدے کو ماننا ہے تو کس کو نہیں ماننا. پارٹی کا عہدہ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، سمپل از دیٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جو 3 عہدے ہیں نا، مثال کے طور پہ چیئرمین کا، سیکرٹری جنرل کا اور سیکرٹری انفارمیشن کا، میں سیکرٹری جنرل کو نہیں مانتا، میں سیکرٹری انفارمیشن کو نہیں مانتا، میں صرف چیئرمین کو مانوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ کون سی سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ پہلے رہے ہیں کہ آپ کو اپنا ہی پٹھا سسٹم چل رہا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں گا. اور میں پچھلی بھی ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا ہر ایک سے پھڈا ہو رہا ہے نا، ہر ایک سے ہی لڑائی ہوتی جا رہی ہے آپ کی، مطلب کوئی بھی آئے اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے، کوئی بھی آتا ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کا مطلب پرابلم آپ کے ساتھ ہے. پرابلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم پھر آپ کے ساتھ ہے. اسد عمر صاحب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، سیاست کا ہی ارادہ نہیں ہے. ذاتی طور پر آصف علی زرداری ملاقات کے لیے بلائیں گے تو ملاقات کر لوں گا، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، سیاسی طور پر میرے شدید اختلافات ہیں. انہوں نے کہا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. قاضی فائز کے فیصلوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ایک وقت آئے گا کہ قاضی فائز کے انتخابی نشان کے فیصلے کو یاد کیا جائے گا. اوورسیز پاکستانیوں کا ملک کے ساتھ لگاؤ انتہائی جذبے پر ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ قاضی فائز کا رویہ درست نہیں تھا. اوورسیز پاکستانی رد عمل دیں گے تو اس پر کسی کو اعتراض اور تعجب نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے قاضی فائز کی گاڑی پر جو حملہ کیا گیا درست نہیں تھا. احتجاج کا طریقہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، پلے کارڈز لے کر کھڑے ہو سکتے تھے. لندن کے قوانین کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے، گاڑی پر حملہ نہ کرتے. لندن اور امریکہ میں واضح کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے مطابق ہی چلنا ہوگا. ایگزیکٹلی یہی بات میں نے بھی کہی تھی کہ آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے 100 دفعہ احتجاج کرتے، بیچ میں سے قاضی فائز صاحب گزرتے، آپ جو مرضی احتجاج کرتے، سخت سے سخت احتجاج کرتے. یہ جو گاڑی کے اوپر آپ، ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی اندر، قاضی فائز صاحب کی وائف بھی اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو وائی وڈ یو ڈو دیٹ ٹو اے وومن آلسو؟ یہ ناانصافی تھی. خیر، اس کے علاوہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بڑی حیران کن خبر آئی کہ پرسوں رات کو وہ دبئی ایئرپورٹ پہنچنے پر جو ہے وہ جہاز سے اڑتے ہوئے ان کے پاؤں جو ہے وہ فریکچر ہو گیا. اور ایوان صدر ترجمان نے یہ بتایا کہ آصف علی زرداری کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد ہسپتال میں ان کے پاؤں پر پلستر کر دیا ہے. ترجمان نے کہا کہ آصف علی زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلستر کیا گیا ہے، ان کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے اور معالجین نے مکمل آرام کا انہیں مشورہ دیا ہے. نجی دورے کے اوپر وہ دبئی گئے ہوئے تھے. بلاول بھٹو زرداری بھی غالباً ان کے ساتھ ہی تھے. تو بتایا گیا کہ ان کی غیر موجودگی میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ قائم مقام صدر کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں گے. اس کے علاوہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اونر کو جو ہے عہدیدار کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا. تو وہ ہیں جناب عماد یوسف صاحب، جو بیسکلی ہیڈ کرتے ہیں ARY نیوز کو. انہوں نے کل ایک پوری ٹویٹ یہ لکھی اور اس میں انہوں نے ایڈریس کیا محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو انہوں نے ایڈریس کیا. انہوں نے کہا جی یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. میں نے انٹرنیشنل ٹریول جب بھی کرنا ہوتا ہے میں ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہوں تو امیگریشن کلیئر کرنے کے باوجود جو ہے میرا نام پکار کے مجھے بلایا جاتا ہے اور پھر مجھ سے کویشچننگ کی جاتی ہے. جبکہ اس سے پہلے مجھے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا، میرے اوپر جو ہے وہ غداری کے بغاوت کے غالباً جو ہے وہ کوئی پرچہ وغیرہ تھا، لیکن میں نے اپنا نام جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جا کے میں نے کلیئر کروا لیا تھا. اور اس دوران جو ہے مجھے میرا نام ECL کو بھی ڈالا گیا، لیکن اس کے بعد ہٹا دیا گیا تھا. لیکن ابھی تک ہٹانے کے باوجود جب میں نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہوتا ہے تو میں امیگریشن کو کراس کرتا ہوں اور اس کے بعد میرا نام جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اناؤنس ہوتا ہے اور مجھے واپس بلا لیا جاتا ہے کہ جی آ جائیں آپ سے کویشچننگ ہونی ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے اس طرح جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے. تو کائنڈلی اس کو جو ہے وہ آپ اس معاملے کو ایڈریس کریں. اچھا جی، کچھ آپ کے کویشچن جو ہیں وہ بھی اب ایڈ کر لیں، بڑے دن ہو گئے آپ کے سوالات نہیں ایڈ کیے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال عثمان دانی صاحب کی جانب سے آیا. انہوں نے کہا منصور بھائی، جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے براہ راست افغانستان سے امن کے معاملے پر بات کرنے کی بات کی تو آپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جب مریم نواز نے اسموک کے معاملے پر انڈیا سے بات کرنے کی بات کی تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، کیوں؟ ویری گڈ کویشچن، بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کی پوری بات اگر آپ کو یاد ہو، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی پالیسی فورن آفس کو، انہوں نے پاکستان کا جو دفتر خارجہ ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو، میں اپنی پالیسی لے کے چلوں گا. میں نے اعتراض اس بات کے اوپر کیا تھا کہ بھائی آپ پاکستان کے فورن آفس کو سپر سیڈ نہیں کر سکتے.
آپ اس کو کراس کر کے جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی نہیں بنا سکتے. آپ فیڈریشن کا حصہ ہیں, آپ ایک صوبہ ہیں, آپ کو فیڈریشن کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا. یہ اعتراض تھا. اور یہاں پہ مریم نواز بھی اگر یہ بات کر رہی ہیں کہ جی میں نے اسموگ کے اوپر جو ہے میں نے انڈین پنجاب کے سی ایم سے میں بات کرنا چاہتی ہوں یا ان کو خط لکھوں گی, اٹ ہیز ٹو گو تھرو دا فارن منسٹری. صوبے ذہن میں رکھیے گا کہ صوبے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے کرتے ہیں, ان سے آپس میں, آپ کو پتہ ہے ٹوین سٹیز کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. لاہور کا بھی ہے, مجھے یاد نہیں, انہوں نے بھی معاہدہ کسی ویسٹرن کنٹری کے ساتھ کسی شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جی وی آر ٹوین سٹیز. تو اس طرح ہوتے ہیں مختلف, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی جو ہے آپ ان سے لونز بھی لیتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں آپ کے علاقوں میں آ کے, سارا کچھ ہے. بٹ ایوری ٹائم یو ڈو ہیو ٹو کیپ دا فارن آفس ان دا لوپ. آپ کو دفتر خارجہ کو بیچ میں رکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو باہر میں جاؤ جی میں تجھے کچھ مانتا ہی نہیں, جا دفعہ ہو جا, میں تجھے کچھ نہیں مانتا, میں خود ہی کروں گا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہو نہیں سکتا. مریم نواز 100 دفعہ کرے, مریم نواز کا خط جائے گا دفتر خارجہ کے تھرو. جو علی امین گنڈا پور کے اوپر اصول لاگو ہوتے ہیں وہی مریم نواز کے اوپر بھی ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ گنڈا پور نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس نے کہا تھا جاؤ جا کے تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو. پتہ ہی نہیں ہے نا, بیسکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام چلتا کس طرح ہے, فارن آفس کے کیا قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, کس طرح آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہو تو آپ اس قسم کے بیانات نہ دینا. اصل بات میں تو کہتا ہوں شاہمود قریشی صاحب سے اگر ان کو آپ ملا دیں تو شاید وہی ان کو تھوڑی سی مت دے دیں گے کہ بھائی یہ اس طرح کا بیان نہیں دیتے, آپ وہی ان کو سمجھا دیتے. اچھا جی, اس کے علاوہ مظہر اقبال صاحب نے سوال کیا, منصور بھائی نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد کیا حکومت بالکل محفوظ ہو گئی ہے اور 5 سال پورے کرے گی؟ بھائی جان یہ پاکستان ہے منصور بھائی, مظہر بھائی یہ پاکستان ہے. پاکستان میں یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. آپ کے یہاں پہ آج تک کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے 5 سال مکمل کیے ہوں. اٹھا کے دیکھ لیں, نواز شریف تھے آپ کے سامنے عمران خان صاحب تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, کوئی بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. اس سے پہلے جمالی صاحب تھے, شوکت عزیز تھے, کوئی بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. تو ایون دو ہم مطلب آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب وہ سیم پیج سٹارٹ ہوا تھا 2018 میں, آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کا کوئی ٹائم آئے گا کہ یہ پیج پھٹ جائے گا سارا؟ آپ کبھی سوچ سکتے تھے ان کے وہ لونڈے لپاڑوں کی جو پوری ایک فوج تھی جو آج بھی ان کے ساتھ ہے, وہ اس وقت یہی کہتی تھی کہ جناب یہ تو 10 سالہ پلان ہے, ایسے 10 سال انہوں کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا. تو کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی اگر آج کوئی یہ کہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ستہ خیرہ نے کوئی مسئلہ نہیں, 5 سال 10 سال کہیں بھی نہیں جاتے. یا پاکستان ہے بھائی, یہاں پہ کس کا موڈ کب چینج ہو جائے, کس کے دماغ میں کون سی چیز آ کے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے, یا کہاں پہ کس بات پہ کون ہرٹ ہو جائے, کچھ نہیں پتہ لگتا. تو یہاں پہ نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا بھائی, یہ کوئی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا. آپ چاہے جو مرضی کر لیں, آپ 26ویں ترمیم لے آئیں, 27ویں لے آئیں, 28ویں لے آئیں, جو مرضی کر لیں, کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد آصف ڈوگر صاحب نے سوال کیا, منصور بھائی ہر چینل پر ہر وقت عمران خان ہی ڈسکس ہوتا ہے, مہنگائی اور دوسرے ایشوز پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح بات ہے, سکون تو ملے نا, اس اینڈ سے کوئی سکون ملے تو بات ہے. اچھا اس اینڈ سے سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری پرابلم کی جڑ صرف عمران خان ہے. عمران خان کو پرابلم لوگوں نے بھی بنایا ہوا ہے, حکومت نے بھی بنایا ہوا ہے. حکومت بھی جو ہے وہ ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے, مطلب اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ سے خبر دے رہا تھا, وائی فائی انٹیگریٹڈ سسٹم جیل میں لگ رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, مطلب کسی طرح ہم کمیونیکیشن کو کنٹرول کر لیں. میں کبھی کبھار نا سوچتا ہوں یہ کس مطلب عقل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. یوٹیوب چینلوں کو جو ہے وہ بند کر رہے ہیں, مطلب کہ ہم نے ان کا ایکسیس نہیں دینا. وی پی این کا یا وائی فائی بھی ٹھیک چلیں گے, اگر آپ موبائل فون کمپنیز کے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے وہ چلیں گے نہیں صحیح طرح. کچھ چلیں گے جو اپنے پسندیدہ ہیں وہ چلیں گے, جو پسند نہیں ہے, جو آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے وہ نہیں چلیں گے. یہ اس قسم کے تو مائنڈ سیٹ ان کے ذہنوں میں. تو ایک تو عمران خان صاحب, یس ظاہری بات ہے ان کا تو کام ہے, ہیز اپوزیشن نا, وہ اپوزیشن میں, ان کا تو کام ہے, انہوں نے حکومت کو تنگ کرنا ہے. کچھ حکومت خود بخود اپنے لیے بھی اپنے آپ کو تنگ کرتی ہے. گل ہوندی کچھ نہیں ہے, بنا لیندی اپنے واسطے کہ ہو اس کو نہیں ہم نے کرنا, یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا, اب کیا ہوگا, ایویں بلا وجہ مسئلہ بنا لیتے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی اگزامپل ہے, جب وہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے عمران خان کی ساری کمیونیکیشن بند کر دی. انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کرنے لگے ہیں, ہم آ رہے ہیں, اسلام آباد آ رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے ان کا ایکسیس بند کرنے کی؟ ملنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے.
بند کر دے، ملنے نہیں دینا. خود اپنے لیے پرابلم کریٹ کرنے والی بات ہے نا. اس کے علاوہ عمیر ملک صاحب کا سوال ہے، منصور صاحب اگر حکومت پرسکون ہے تو پھر نواز شریف امریکہ کیوں گئے ہیں اور شہباز شریف سعودی عرب کیوں گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں، یا اب وہ ظاہری بات ہے، میں جانتا ہوں ان کے جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی والے، وہ اس کو بیٹھ کے بڑا کوئی ہوا بنا رہے ہیں. نواز شریف امریکہ چلا گیا. نواز شریف امریکہ جا کے کیا کرے گا؟ چلے ایک منٹ کے لیے میں آپ کی تھیوری کے ساتھ چلتا ہوں، آ جائیں چلتے ہیں. وہاں پہ تو ابھی تک حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. امریکہ میں حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. وہاں تو الیکشن ہونے والے ہیں. وہاں پہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آنا کس نے وہاں پہ. تو یہ کیا کر لیں گے جا کے امریکہ جا کے؟ وہ نیا پریزیڈنٹ آئے گا، اس کی اپنی کچھ پالیسیز ہوں گی، وہ کیا کرتا ہے، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ. وہ جدا پتہ ہی نہیں ہوتا اگلے منٹ چونک کیڑا جملہ بول دینا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو نواز شریف کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ سو اس لیے میں ان کے کوئی دورے کو نا کوئی بہت بڑی کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں سمجھ رہا. ہاں سعودیز کے پاس تو آپ کے چکر لگتے رہتے ہیں، آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، آپ چکر لگاتے رہتے ہیں، اس میں سے کون سی بڑی بات ہے. اور میں آپ کو کھل کے ایک ریزن بتا دیتا ہوں. ایک اور بہت بڑی ریزن ہے، یہ گورنمنٹ بہت دیر سے کوشش کر رہی ہے. ایون جو پہلے ان کی پی ڈی ایم کی بھی گورنمنٹ تھی الیکشن سے پہلے، انہوں نے تب بھی بہت کوشش کی تھی کہ محمد بن سلمان پاکستان کا چکر لگائیں. انہوں نے چکر نہیں لگایا. تو ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایم بی ایس جو ہے نا وہ پاکستان کا چکر لگا لے. تو اس لیے آپ بار بار ان کے در پہ بھی جا رہے ہیں. فائنینشیل ہیلپ تو آپ کو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے اس حکومت کو بہت بڑا ایک بوسٹ ملے گا کہ اگر محمد بن سلمان جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کا چکر لگا لے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.